بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ چند کہانیاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لہٰذا آئیے ہم چند کہانیاں ملاحظہ کرتے ہیں اور ان سے جڑے اسباق بھی۔ پہلی کہانی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ اپنے آخری دنوں میں وہ شدید تکلیف میں تھے اور بیمار بھی۔ ان کے معالج لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش اپنی کتاب ود دا قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز صفحہ 39 تا 40 میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ان سے یہ الفاظ کہے، غور سے سنیے گا، یہ قائد کے الفاظ ہیں: تمہیں پتہ ہے جب تم پہلی بار زیارت آئے میں جینا چاہتا تھا، اب البتہ کچھ فرق نہیں پڑتا چاہے میں جیوں یا مروں۔ کرنل صاحب لکھتے ہیں کہ قائد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے یہ کلمات کہے۔ کرنل صاحب نے کہا کہ قائد نے انہیں یہ توجیہ پیش کی کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، لیکن در حقیقت کچھ ایسا ہوا تھا ان چند دنوں کے بیچ جب کرنل صاحب ان کے علاج کے لیے آئے اور جب یہ مایوس کن کلمات کہے گئے جس سے قائد کافی دکھی ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے وہ اب جینا نہیں چاہتے تھے۔ کرنل صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے تجربے کی بنا پر یہ معلوم ہے کہ جب ایک مریض ہار مان جائے تو پھر کوئی بھی علاج چاہے کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کہانی پر مزید کوئی گفتگو کی جائے اس سے پہلے میں ایک اور کہانی آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہماری دوسری کہانی بھی ہم ایک طبیب کی زبانی سنیں گے۔ شہید حکیم محمد سعید، جن کا ہم پہلے بھی اپنی ایک قسط میں ذکر کر چکے ہیں، ان سے ایک بار دوران انٹرویو پوچھا گیا کہ حکیم صاحب اپنی معالجی زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ سنائیے جس نے آپ پر گہرا اثر چھوڑا ہو۔ حکیم صاحب نے جواب دیا، ایک واقعے کا اثر مجھ پر اتنا شدید ہوا کہ اس کی شدت آج بھی میں اسی طرح محسوس کر رہا ہوں جس طرح پہلے روز محسوس کی تھی۔ ایک مریض آیا، میں نے اپنے معاون حکیم سے کہا ذرا اس کا تفصیلی معائنہ کر کے رپورٹ پیش کرو۔ ان کی تشخیص کے مطابق وہ شخص مال خولیا کے مرض میں مبتلا تھا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ اگر میں نے پرچی پر مال خولیا لکھا تو مریض پر برا اثر پڑے گا، صرف میم لکھ دیا۔ مریض نے میم کو موت سمجھ لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ مرض موت میں مبتلا ہے۔ جب وہ آیا تھا اس وقت اس کی حالت کچھ زیادہ خراب نہیں تھی اور اس کے روبہ صحت ہونے کے قوی امکانات موجود تھے، لیکن اس کے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی اس نے اسے مزمحل کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ روز بروز نڈھال ہوتا گیا اور 4-5 دنوں کے اندر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ صفحہ 375 تا 376، ملاقاتیں کیا کیا، الطاف حسن قریشی، اشاعت دوم۔ اب یہ دونوں کہانیاں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یاد رہے یہ دونوں کہانیاں ہمیں طبیب حضرات نے سنائی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ڈینیل کینمن صاحب، ایک نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات کی تصنیف تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو کے ایک باب دا انجن آف کیپٹلزم کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کے مکمل باب پر آج ہم اپنی اس قسط میں روشنی ڈالیں۔ صرف یہ جان لیجئے کہ مثبت سوچ کو کینمن صاحب امریکی سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ کہتے ہیں۔ وہ مثبت سوچ کو دا انجن آف کیپٹلزم قرار دیتے ہیں اور اپنے اس باب میں وہ مثبت سوچ کے بے شمار فوائد بیان کرتے ہیں۔ ہماری ساری گفتگو کا مقصد آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ مشکلات جتنی بھی ہو، اگر آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں تو آپ مشکلوں سے باہر نکل آئیں گے۔ ہم نے کل اپنی پچھلی قسط میں کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی تھیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا تاریک پہلوؤں کے بجائے مثبت پہلو تلاش کریں۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک بار اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بار اس کی بچی بے ہوش ہو گئی تھی۔ بچی کو کئی دن سے جلاب آتے رہے اور وہ بالآخر ایک دن گر گئی۔ دونوں میاں بیوی نے بچی کو اپنے سامنے گرتا دیکھا اور بچی کے ہاتھ پاؤں تھوڑی دیر کے لیے مڑ گئے تھے۔ اب میرے دوست کے گھر والے اس کے شہر میں نہیں رہتے، نہ اس کی بیوی کے۔ دونوں میاں بیوی پریشان تھے کہ کیا کریں۔ بچی کی ماں نے اپنے گھر والوں کو فون ملائی۔ خوش قسمتی سے اس کے والد صاحب اس وقت ان کے شہر میں تھے، لہٰذا دونوں میاں بیوی اور بچی کے نانا ساتھ ہسپتال گئے۔ ہسپتال میں بچی کو داخل کیا گیا اور وہ ایک دن زیر علاج رہی۔ وہ تکلیف کا شکار بھی تھی اور اس کے والدین بھی انتہائی پریشان تھے۔ اس دوران میرے دوست نے بجائے یہ دیکھنے کے کہ اس کی بیٹی تکلیف میں، اس نے وہ پہلو دیکھنا شروع کیے جو اس کے حق میں جا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ شکر یہ تب ہوا جب وہ گھر پر تھا، اس کی اہلیہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ یہ شکر کرنے لگا کہ ٹریفک نہ ہونے کے باعث وہ جلد ہسپتال لے آیا اپنی بچی کو۔ وہ اس بات کا شکر کرنے لگا کہ بچی کے نانا اس وقت شہر میں تھے اور ان کے گھر کے قریب۔ وہ یہ شکر کرنے لگا کہ اس کے پاس فی الوقت کتنے پیسے تھے کہ بچی کو اچھی ہسپتال میں داخل کروا سکا۔ اس واقعے سے پہلے اس کو کافی مالی مشکلات درپیش تھیں۔ اس نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹرز کوئی پریشانی کی بات ظاہر نہیں کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور مثبت پہلو تلاش کرنے لگا۔ وہ رو رہا تھا، دکھی تھا، پریشان تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا بجائے شکایت کرنے کے اور مثبت سوچ رکھے گا تو اس کا رب اسے ضرور اس کی مشکل سے نکال لے گا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اللہ کے حضور کچھ برائیوں کو ختم کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا، ساتھ ساتھ
دوستوں وقت ختم ہونے کے باعث ہم اس کہانی کو کل مکمل کریں گے. فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے. ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں میں تقسیم ضرور کیجیے. اللہ حافظ.